بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام حسن نثار ہے۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں دو اہم خبریں لے کر آیا ہوں، جس میں سے سب سے پہلی خبر جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ہے، جنہوں نے بہت باریک وارداتیں ڈالنے کی کوششیں کی ہیں، اور یہ کوششیں جو ہیں وہ رنگ نہیں لا سکیں، کیونکہ آج کی جنریشن کے ساتھ اس طرح کی جو وارداتیں ہیں وہ کام نہیں دیں گی، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ کافی آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، جن کو یہ نہیں پتہ کہ آج کی جنریشن جو ہے وہ اس طرح کی جو وارداتیں ہیں ان سے پوری طرح اویئر ہے، اور وہ ایک پل میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ باریک واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس میں جو باریک وارداتیں انجینئر محمد علی مرزا نے ڈالنے کی کوشش کی ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے ہو کے آئے ہیں، اور ان کے اوپر ایک غلط قسم کی واردات ڈالی گئی، ان کو غلط مقدمے میں نامزد کیا گیا، اور اس طرح کی جو نامزدگیاں ہیں نہیں ہونی چاہیے، اس کی تو پہلے ہم مذمت کرتے ہیں۔ لیکن انجینئر صاحب جو پیغامات لے کے اندر سے آئے ہیں ان کے بارے میں کچھ اس طرح کی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جو چکی تھی وہ عمران خان صاحب کے جہاں پہ رہائش ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اس کے بالکل ساتھ تھی، بیچ میں کوئی 8 فٹ کی دیوار تھی، اور 8 فٹ کے فاصلے پر جو عمران خان صاحب اپنے مشقتی کے ساتھ بات کرتے تھے وہ ان کو کلیئرلی سنتی تھی، اور زیادہ تر عمران خان صاحب جو ہے وہ کرکٹ کے اوپر بات کرتے تھے، اپنے جو مشقتی تھا جو ان کو کام کرنے کے لیے ان کے پاس جو ملا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ زیادہ تر وہ کرکٹ کے اوپر جو ہے نا وہ باتیں کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ سیاست کے اوپر بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو عمران خان کے اوپر بندش تو کسی قسم کی تھی نہیں کہ وہ صرف کرکٹ کے اوپر ہی بات کریں، وہ سیاست کے اوپر بھی بات کرتے ہوں گے ضرور، کیونکہ انجینئر صاحب صرف کرکٹ کے بارے میں ہی جانتے ہیں تھوڑا بہت، کیونکہ سیاست تو ان کے دور دور سے کہیں نہیں چلتی۔ تو انجینئر صاحب نے کہا کہ جب تڑکے وغیرہ لگتے تھے دیسی گھی کے، ان کو خوشبو آتی تھی، اور کیونکہ انجینئر صاحب کے پاس انسانی ناک نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس بلی کا ناک ہے، اور کافی دور سے وہ اسمیل کر کے وہ جو ہے نا وہاں پہ محسوس کر لیتے ہیں کہ اب جو ہے نا تڑکے لگنے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ عمران خان 9 بجے جو ہے نا وہ ناشتہ کرتے تھے، اور اس سے 2 گھنٹے پہلے ہی جو ہے نا وہ ان کا مشقتی جو ہے نا وہ اس میں مسالے جو ہے نا ایڈ کرنے شروع کر دیتا تھا۔ اچھا ناظرین، اس کے ساتھ انجینئر صاحب نے باریک وارداتیں کچھ اس طرح ڈالنی چاہیے کہ ان کو اخبار بھی ملا ہوا ہے۔ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ 8 فٹ کی دیوار تھی کہ اس سائڈ کے اندر سے جو ہے وہ نظر نہیں آ سکتا تھا، لیکن انجینئر صاحب کو یہ پتہ چل گیا کہ وہاں پہ اخبار 2 قسم کی اخبار جو ہے عمران خان کے پاس جاتی ہیں، اور تڑکے چلو اس کی اسمیل وغیرہ یا جو بھی ہے وہ پہنچ جاتی ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ عمران خان کے پاس ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، ان کو 2 اخباریں بھی آتی ہیں، اور عمران خان وہاں پہ حشاش بشاش ہیں، وہ تقریباً 8 فٹ کی جو دیوار ہے اس کے اوپر سے ان کو نظر بھی آ گیا میرے خیال سے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 8 فٹ کے اپوزٹ سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا مجھے نہیں پتہ، لیکن ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ صحت مند تندرست ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو باریک وارداتیں انجینئر صاحب نے ڈالنے کی کوشش کی۔ اور ایک اور بات، انجینئر صاحب نے ایک اور واردات ڈالی کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل آف اڈیالہ ہے وہ بہت ملنسار، بہت نمازی پرہیزی، دیندار، اور 5 وقت کا نمازی، اس طرح کی باتیں جو ہے نا انجینئر صاحب نے اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کے بارے میں کہی ہیں۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ انجینئر صاحب وہاں پہ یا تو اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے ان سے دوستی کرنے گئے تھے وہاں پہ جو سزا کاٹنے، یا جب ان کو کیا گیا تھا جیل میں بھیجا گیا تھا اس کے لیے نہیں گئے تھے، وہ اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے خاص کر اسپیسیفکلی اس کے ساتھ ملنے ملانے، ان کے بارے میں آبزرویشن کرنے کہ یہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ ان کے بارے میں تاثرات دے سکیں باہر آ کے جب رہا ہوں گے۔ تو انجینئر صاحب یہ خوردبین لگا کر یہی دیکھ رہے تھے کہ اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ 5 وقت بھی نماز بھی پڑھتا ہے،
تہجد بھی پڑھتا ہے, ملنسار ہے, دیندار ہے. یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ انجینئر صاحب وہاں پہ آبزرو کرتے رہے ہیں, بجائے کہ اپنی چکی میں بیٹھے اپنی جو سزا تھی وہ کاٹ رہے تھے. تو انجینئر صاحب آج کل اسی طرح کی وارداتوں میں ملوث پائے جا رہے ہیں, اور اس جنریشن کے ساتھ جو ہر چیز سے باخبر ہے اور ہر چیز کو بڑی باریکی سے دیکھتی ہے, اور انجینئر صاحب اس جنریشن کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں. تو لیکن یہ جس طرح کا بھی نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چند لمحوں میں, چند منٹوں میں, چند گھنٹوں میں جو یہ جنریشن ہے وہ دھڑم سے اس کو گرا دیتی ہے, اور مدعا جو ہے نا وہ ان کے اوپر خود جاگنا پڑ جاتا ہے. اسی طرح کی ملتی جلتی ناظرین خبر ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے زورین ممدانی, اور یہ باہر جو یہ ایک یونیورسٹی ہے وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کرمنالوجی میں, اور انہوں نے ایک آرٹیکل جو ہے وہ لکھا ہے ایکسپریس ٹریبیون میں, اور ایکسپریس ٹریبیون میں جو آرٹیکل لکھا ہے اس کے شائع ہونے کے چند گھنٹوں بعد ہی اس کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا, کیونکہ وہاں پہ جو یہ زورین ہیں انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی تھیں جو بہت وائرل ہو گئیں. لیکن یہ وائرل پچھلے کچھ عرصے سے, یعنی جب سے عمران خان صاحب کو اقتدار سے اتارا گیا ہے, تو اس طرح کی حرکتیں تب کی جاتی ہیں کہ اگر کسی بندے کو, کوئی بندہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے پبلک کو کہ یہ بندہ فیمس ہے, اس کا کیا نام ہے, یہ کون ہے, جانتے نہیں ہیں, یہ خود ہی حکومت اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے اس کو فیمس کر دیتی ہے. کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اس کو کڈنیپ کر لیتے ہیں, اس کو اٹھا لیتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی اس طرح کا ایکشن لے لیتے ہیں کہ پوری پبلک کو یہ پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ فلاں بندے نے یہ کام کیا. اچھا اسی میں یہ آرٹیکل جب چھپا ہے تو اس کو جب ڈیلیٹ کروایا گیا, تو اس کے ڈیلیٹ ہونے کے بعد آرٹیکل تو ظاہر ہے اس لڑکے نے لکھا تھا تو ظاہر ہے وہ تو شائع ہونا تھا. پھر اگر ایکسپریس ٹریبیون میں نہیں ہوگا تو پھر وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جائے گا. تو سوشل میڈیا پہ وہ جب وائرل ہوا سارے لوگوں نے پڑھا بھی. زورین نے اس میں کئی اس طرح کی باتیں جو سن 1990 سے پیچھے کے لوگ ہیں, جو 1950 سے ابھی تک اپنے بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. اور زورین جو ہے وہ تقریباً 90s سے آگے کے لوگ ہیں. ان کو کیٹیگریز میں جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس میں کچھ جن زی, جن وائی, جن ایکس, جن الفا, اس طرح کے کیٹیگریز میں ان کو جو ہے نا وہ شفٹ کیا گیا ہے, یعنی تقسیم کیا گیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 3310 دیکھا ہے, 1100 دیکھا ہے, نوکیا 1100 دیکھا ہے. اور یہ جو 1990 سے ہے جو ہے نا 1990 سے آگے, جب 1990 سے آگے کے لوگ ہیں, انہوں نے اب سن 2010 کے بعد سے جو ہے نا وہ انٹرنیٹ بھی دیکھا ہے, یوٹیوب بھی دیکھا ہے, اور فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ سب کچھ دیکھا ہے انہوں نے نیٹ کی سپیڈ بھی دیکھی ہے 5G تک. اچھا تو اب یہ اینڈرائڈ بھی دیکھ رہے ہیں. اینڈرائڈ کے بعد انہوں نے آئی فون بھی دیکھا ہے, آئی فون 17 اب تو آ چکا ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں, یہ فاسٹ فارورڈ ہو چکے ہیں کافی. تو ان سے یہ پنگے لیتے ہیں, ان سے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو جب انہوں نے, زورین نے کہا کہ آپ جو بیج بو رہے ہیں, جو آپ کام کر رہے ہیں, یہ بالکل فضول ہے. جو آپ اپنا ایک نیریٹو عوام کے اندر بھیجنا چاہ رہے ہیں, اس میں آپ ناکام رہیں گے. کیونکہ آج کا جو نوجوان ہے وہ آپ کو سمجھانے کے بجائے آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑنا گوارا کرتا ہے, اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے جائیں پہاڑ میں. ہم ملک سے فرار ہوتے ہیں, ہم یہاں سے نکل کے کسی اور جگہ پہ, ہماری جو سیف ہیمن ہے ہم وہاں پہ جا کے رہتے ہیں. آپ کو سمجھانا جو ہے وہ بھینس کے آگے بین بجانا ہے. اس طرح کی باتیں زورین نے کی, اور اس میں کافی جو ہے نا وہ سخت باتیں جو پاکستانی طاقتور حلقے ہیں ان کے لیے کی گئیں. تو پاکستان میں جب یہ بات ان حلقوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے بہت سخت باتیں کی گئی ہیں یہاں پہ, اس کو فوراً سے ڈیلیٹ کرواؤ. تو جب ڈیلیٹ ہوئیں تو یہ جو وائرل ہو گئی, یہ آرٹیکل وائرل ہو گیا, اور تب جا کر پھر عوام کو بھی پتہ چلا, ہر بندے کو پتہ چل گیا جو ایک اسمارٹ فون استعمال کرتا ہے, جو اس کا یوزر ہے, اس کو یہ بات پہنچ گئی کہ اچھا یہ بات ہوئی ہے.
زورین نے یہ باتیں کی ہیں، اور ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ فضیلہ جو ہماری اداکارہ ہیں ان کے بیٹے ہیں، اور وہاں پہ ایک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو باتیں کی وہ بالکل حقیقت پہ مبنی تھیں۔ آج کل کا جو نوجوان ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ان کو جائیں بھاڑ میں یہ لوگ، ہم نے ان کو نہیں سمجھانا، ہمیں صرف خود کو سیف کرتے ہوئے اس ملک سے نکل جانا۔ اور وہ یہ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس نظام کے خلاف جو اس ملک میں زیادتیاں ہوئی ہیں ان کے خلاف ان کے دوستوں نے، جن لوگوں نے آواز اٹھائی تھی، ان کی آواز کو خاموش کروا دیا گیا، اور پھر وہ کبھی آوازیں بول نہ سکیں۔ اور اب وہ اس سے اندازہ کرتے ہوئے اس سے عبرت لیتے ہوئے وہ اب اس لوگوں کو، اس طرح کے جو کرپٹ اشرافیہ ہیں ان کو سمجھانے کی بجائے وہ ان کو اب سمجھانا گوارا نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جائیں بھاڑ میں، ہم یہاں سے نکلیں، ہم اپنا فیوچر سنبھالیں اور اپنے والدین کا پیٹ پالیں، اور یہ لوگ دفاع ہوں۔ تو اس طرح کی جو حرکتیں ہیں اوچھے ہتھ کنڈوں سے جب تک یہ باز نہیں آئیں گے، یہ اپنی موت آپ ہی مرتے جائیں گے، اور پھر یہاں پہ صرف جنگل ہی ہوگا، لوگ نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو جن زی کے لوگ ہیں نا، یہ بہت پرو عمران خان ہیں، جو عمران خان ان کو کہے گا، جس طرف ان کو لگائے گا یہ ادھر ہی لگ جائیں گے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں عمران خان کہتے تھے کہ میں اس جنریشن کا انتظار کر رہا ہوں جو مجھے ووٹ کرے گی۔ اور پھر ایسا ہوا، اس جنریشن نے عمران خان کو ووٹ کیا اور پرائم منسٹر بنایا۔ اب یہ کسی کے بھی نہیں سنیں گے سوائے عمران خان کے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندگی رہی تو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔